الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو درود شفاعت پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کی شعبہ تعلیم کا اجتماع ہے اور مجھے مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کچھ معروضات پیش کروں گا۔ بے وقوف کون، اس تعلق سے اگر کسی کو بے وقوف کہا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے نا، وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور اگر کسی کو عقل مند کہا جائے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے عقل مند کہا جا رہا ہے۔ یعنی عقل مند یہ ایک تعریف ہے، بے وقوفی ایک مذمت ہے، ایک برائی ہے، کمزوری ہے۔ ہم عقل مندوں کی فہرست میں ہیں یا بے وقوفوں کی فہرست میں؟ غور تو کریں۔ ایک بڑی پیاری حکایت اولاً عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دانا مینز عقل مند، آپ مجذوب تھے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء کی اور نیک لوگوں کی بہت قدر کرتے تھے، تو بہلول دانا کی خدمت میں ان کی حاضریاں ہوتی رہتی تھیں، خلیفہ ہارون رشید کی۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے ملاقات کے موقع پر حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک چھڑی، ایک اسٹک دی اور کہا کہ آپ جسے سب سے زیادہ بے وقوف پائیں نا، آپ اسے یہ دے دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہوئے۔ اطلاع ملی تو حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کرنے کو پہنچے۔ عیادت کرنا میرے پیارے نبی کی سنت ہے، اس کو مریض کو دعا دینا، تسلی دینا، یہ عیادت ہے۔ پوچھا امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا کیا حال سناؤ، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے کہا اچھا، سفر کی تیاری؟ وہاں آپ نے کتنے لشکر بھیجے، کتنے خیمے وہاں نصب کیے، آرائش اسباب کے کتنے انتظامات کیے؟ خلیفہ نے کہا بہلول کیسی عجیب بات کرتے ہو، وہ سفر تو ایسا ہے، یعنی سفر آخرت، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا بہلول دانا، اس میں کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ بتائیے جناب آپ کی واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ ہارون رشید نے الجھتے ہوئے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سفر آخرت کا ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ اب بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر المؤمنین میرے پاس آپ کی ایک امانت مدت سے تھی، آپ نے مجھے یہ چھڑی، یہ اسٹک عطا فرمائی تھی کہ کسی بیوقوف شخص کو یہ تم دینا۔ میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہوں جب آپ چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، کہیں جانے کے لیے نکلتے ہیں، خوب تیاری کرتے ہیں، ساتھ لشکر ہوتا ہے، ساتھ اسباب ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، انتظام ہوتا ہے،
مگر آخرت کا اتنا طویل اور لمبا سفر آپ کو درپیش ہے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس اسٹک کے حقدار آپ ہی، یعنی آپ ہی سب سے زیادہ بے وقوف ہیں۔ حضرت سیدنا بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جب حکمت بری باتیں کیں تو خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جسے پتہ ہے کہ آخرت ہے، موت ہے، اس کے بعد کی ایک زندگی ہے، پھر اس کی تیاری نہیں کرتا، تو ایسا شخص عقل مندوں کی لسٹ میں نہیں بلکہ بیوقوفوں کی فہرست میں۔ اب جو جتنا غافل وہ اتنا لسٹ میں اوپر آتا چلا جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بات ہوئی، یہ بڑے شان و شوکت والے تھے، روب و دبدبہ والے تھے، اور جب آخری وقت آیا نا خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ رہے تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کرتے تھے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا، میری بادشاہی ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اور اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے خلیفہ ہارون رشید کی جان نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم عقل مندوں کی فہرست میں ہیں یا نہیں ہیں؟ غور کرنے والی بات، سوچنے والی بات۔ بے وقوف کون؟ بے وقوفوں کی فہرست میں ٹاپ پر کون ہے؟ جو غیر مسلم، جو کافر ہیں، یہ بے وقوفوں کی فہرست میں سب سے اونچے۔ اس کی ایک قرآنی مثال آپ کو دوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ اس کو بتایا جائے کہ تیرا ایک رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، ساری تیری بادشاہت اس کی عنایت سے ہے، اس کے کرم سے ہے، اور تو نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ معجزات لے کر، رب کی نشانیاں لے کر، عصا لے کر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ایک تو ان کی لاٹھی معجزہ تھی کہ جب ڈالتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور ایسا بھی ہوتا کہ تنہائی میں آپ اس سے باتیں کرتے۔ وہ لاٹھی کیسی تھی کہ آپ اس کو دھوپ میں جب زمین پر گاڑ دیتے تو وہ سرسبز درخت بن جاتا، رات کے اندھیرے میں اس سے روشنی نکلتی تھی، وہ ٹارچ بن جاتی تھی۔ یہی عصا، یہی اسٹک جب آپ پتھر پر مارتے تو پانی جاری ہو جاتے تھے، اسی لاٹھی کو آپ نے پانی پر مارا تو 12 راستے بن گئے تھے، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لوگ گزر گئے اور فرعون اسی راستے میں غرق ہوا تھا۔ تو نشانیاں لے کر اب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور کیا ارشاد ہوتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور نرم بات کہنا،
نرم بات سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک ہمیں فہم قرآن کا ذوق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کا شوق، اس کو سمجھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق، اس کو پڑھانے کا شوق. کاش الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس کا بڑا اہتمام ہے. امیر اہل سنت کے فیضان سے آپ کو جان کر خوشی ہوگی، الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس وقت کم و بیش 22,000 مدرسۃ المدینہ بالغان چل رہے ہیں. بچوں بچیوں کے وہ الگ ہیں، جو فیضان آن لائن اکیڈمی کا سلسلہ ہے وہ جدا ہے. یہ جو صرف اسلامی بھائیوں کے 22,000، وہ مساجد میں بھی ہیں، آپ کے شعبہ تعلیم میں بھی ہیں، مارکیٹوں میں بھی ہیں، کلینکس پر بھی ہیں، مختلف جگہوں پر اس کی تراکیب کی جاتی ہے الحمدللہ. تو خیر، اس سے نرم بات کہنا، وہ نرم بات کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ نرم بات یہ ہے، نرمی یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ فرعون سے وعدہ کر لیں. کیا وعدہ کریں؟ اگر تو ایمان لے آئے گا ساری زندگی جوان رہے گا، تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. اگر تو ایمان لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، مرتے دم تک تیری بادشاہت باقی رہے گی. اگر تو ایمان لے آئے گا تیرے کھانے پینے کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، نکاح کی لذتیں مرتے دم تک باقی رہیں گی. یہ تو ہوا زندگی کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا کی لذتیں. آخرت میں اس سے نرم بات کہنا، دنیا کی لذتیں اور آخرت کے تعلق سے اس سے کہنا کہ بعد انتقال تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا اگر تو ایمان لایا. فرعون کو یہ کہنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کو یہ بات بتائی. بڑا خوش ہوا، اچھا ایسی بات ہے، میں ایمان لے آؤں گا بادشاہت باقی رہے گی، میں ایمان لے آؤں گا مرتے دم تک میری لذتیں باقی رہیں گی، میں بوڑھا کبھی نہیں ہوں گا. بہت خوش ہوا. اس کا وزیر تھا حامان، اور اس بدبخت کی عادت یہ تھی کہ کوئی کام بھی حامان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا. وہ موجود نہیں تھا. اب وہ آیا، حامان آیا تو فرعون نے کہا، یہ ساری بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤں میری بادشاہت قائم رہے گی، میری جوانی قائم رہے گی، کھانے پینے کی لذتیں قائم رہیں گی، نکاح کی لذتیں قائم رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی. حامان نے کہا کہ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، مگر تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو تو رب ہے. استغفر اللہ. تو رب ہے تو بندہ بنے گا، تو معبود ہے. استغفر اللہ. تو عابد بنے گا، تو عابد بننے کی خواہش کر رہا ہے. اب اس سے نا ایک بات یہ بھی پتا چلی، کسی سمجھدار سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کرنا سنت ہے، مگر ہر ایک سے نہیں کیا جاتا. کسی تجربے کار سے مشورہ کیا جاتا ہے، بڑے بوڑھوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. اور مشورے کے سب سے اہل لوگ کون ہیں؟ علماء، عاشق رسول علماء. ان سے مشورہ کریں، ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا. وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ حامان خود تو ڈوبا تھا، فرعون کو بھی لے ڈوبا. اور اس بدبخت نے ایسا مشورہ دیا تو فرعون نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے. اور یوں یہ بد نصیب قبول ایمان کے شرف سے محروم رہا. بے وقوف تھا نا؟ ہاں بے وقوف تھا، کم عقل تھا نا؟ جی بالکل کم عقل تھا. ہر کافر کم عقل ہے. کم عقل نہیں، اس میں عقل نام کی چیز ہی نہیں. اگر عقل ہوتی تو وہ ایمان لاتے. دیکھیں فرعون کو کیسی آفر ہوئی، مگر اس بدبخت نے دنیا پر ہاتھ رکھا، آخرت پر ہاتھ نہیں رکھا. وہ کافر رہا اور تباہ و برباد ہو گیا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اللہ کی پناہ. کیسے غرق ہوا یہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے
کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیروکاروں کو لے کر یہ جاتے ہیں، تو فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، جو کہ بہت بڑا لشکر تھا، غالباً لاکھوں افراد اس میں تھے، پیچھا کرتا ہے، اور اب آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رفقا ہیں، آپ کے کمپینینز جو ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، فرعون تو پہنچ گیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے پانی پر عصا مارا، پانی نے 12 راستے بنا دیے، تو 12 آپ کے قبائل تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ گزرتے جا رہے ہیں، ان راستوں میں سے پانی کے اندر سے رب تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ اچھا، اب فرعون دیکھتا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی گزرتے۔ جب عین دریا کے بیچ میں پہنچا، اللہ کے حکم سے پانی زور و شور کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، فنا ہو گیا۔ اور جب اس نے ہلاکت دیکھی تو قبول ایمان کرنا چاہا، مگر اب تو پانی سروں سے گزر چکا تھا اور اس کو اس کا موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ آخرت کا عالم اس پر ظاہر ہو چکا تھا۔ تو غیب کا معاملہ ہے نا، پہلے ایمان لانا ہے۔ جب فرشتے ظاہر ہو گئے، آخرت کا معاملہ ظاہر ہو گیا، پھر کیا۔ تو خیر، اس بدبخت نے، فرعون نے نقصان کا سودا کیا، تو یہ کم عقل تھا، یہ بیوقوف تھا۔ اور ویسے اگر بیوقوفوں کی فہرست بنائی جائے تو سب سے ٹاپ پر کون ہوگا؟ شیطان۔ شیطان سب سے ٹاپ پر ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی عزت عطا فرمائی کہ یہ معلم الملکوت، فرشتوں کا ٹیچر، فرشتوں میں واعظ کرتا ہے، مگر اتنی بڑی سعادت کے بعد اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ کیا حکم ہوا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، ارے اللہ کا حکم ہے، حکم کیوں نہیں مانتا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اب بیوقوفوں کی فہرست میں سب سے ٹاپ پر شیطان کا نام ہے، اور عقل مندوں کی فہرست میں ٹاپ پر کون ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بہت عقل و دانائی اور حکمت عطا فرمائی۔ خیر، جو کافر ہے وہ عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے، بلکہ بیوقوف ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، مسلمان ہے نا ہم، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، بزرگوں کی باتیں سنیں گے، غوث اعظم کی باتیں سنیں گے، داتا صاحب کی باتیں کریں گے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں کریں گے، ظاہر دینی باتیں کریں گے، آخرت کی باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اولئک کالانعام بل هو اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات، سارے جہاں کا خالق، مالک، 7 آسمان پیدا کرنے والا، 7 زمین پیدا کرنے والا، سورج چاند ستاروں کو بنانے اور ان کے مدار پر قائم کرنے والا اور چلانے والا، سارے جہاں کا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو جو غیر مسلم ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ جانوروں سے بدتر ہیں، بے وقوف ہے نا، ہاں بے وقوف، انتہا درجے کے بے وقوف۔ اللہ پاک نے جانوروں کو
دیکھنے سمجھنے سننے کی قوت نہیں دی، یعنی شعور نہیں دیا جسے کہتے ہیں. اور کفار کو اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا ہے مگر وہ اس سے کام نہیں لیتے. سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں مگر عبرت نہیں. جانور جو ہے وہ اپنے فائدے کو سمجھتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، نقصان سے پیچھے ہٹتا ہے، مگر جو کافر ہے وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، جہنم کے راستے پر چلتا ہے. تو یوں جانور سے بھی بدتر ہوا. جانور اپنے مالک کے کہنے پر چلتا ہے. آپ نے دیکھا کتنے جانور سدھا لیے جاتے ہیں، کتے، یہ پرندے، بڑے بڑے خطرناک جانور جو کرتب کر رہے ہیں، اس کو سدھا لیا گیا اور پھر اپنے مالک کو پہچانتے. کتے کی وفاداری تو بہت مشہور ہے، اور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کتنی زبردست نصیحتیں کی. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے. تو بڑے وفادار ہوتے ہیں. خیر وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کا حکم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے اشاروں پر چلتے ہیں. مگر کافر اپنے مالک کے کہنے پر نہیں چلتے بلکہ نافرمان ہیں. تو یوں وہ اللہ پاک کی نافرمانی کر کے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. تو کفار جو ہیں ان میں عقل نہیں، بیوقوف ہے. اب جو متاثر ہو وہ سوچ لے میں کس فہرست میں ہوں. جو اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ دینی معاملات کو بھول جاتا ہے، اسلامی طور طریقے بھول جاتا ہے، اس کو یہ باتیں پرانی لگتی ہیں. اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا جی، تو فلاں یہ ترقی، تو فلاں ترقی، فلاں انوینشن، تو فلاں یوں، تو فلاں یوں، وہ ایکویشن، تو یہ تھیرم، تو فلاں یوں. ارے بھائی ہمارا معیار تو اسلام ہے نا، قرآن حدیث، اس کے مطابق ہم سوچیں گے. مسلمان جو ہوئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جو کفار ہیں یہ جانوروں سے نہیں بلکہ ساری مخلوق سے بدتر ہے. میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں بھائی. سورہ بینہ ارشاد ہوتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ. بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے، اہل کتاب کون ہیں؟ عیسائی اور یہودی. بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے اور وہ مشرک جو شرک کرنے والے ہیں، ایک نہیں استغفر اللہ، اور خدا یا دیگر غیر خدا کو خدا مان رہے ہیں، ایک سے زیادہ خدا مان رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے، سب کا مالک، سب کا مولا، سب کو روزی دینے والا ارشاد فرماتا ہے بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور وہ مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں بھائی کہ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور پھر کیا ارشاد ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کے آخر میں؟ اولئک هم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، سب سے بدتر. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلاحی ادارے بنا لیے جی، پل بنا دیے، تو ریسٹورنٹ بنا دیے، تو علاج کروا دیے، مگر یہ مخلوق میں سب سے بدتر. ٹھیک ہے، کتنی انوینشن کر لے، کتنی بکس لکھ لے، کتنے فارمولے بنا لے، جو مرضی کر لے، اگر یہ کافر ہے، میرے رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، آخرت کو ماننے والا نہیں ہے، یہ فرشتوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یہ سارے نبیوں کو ان کی شانوں کے ساتھ نہیں مانتا، جو بھی کافر ہے
جس کے لیے علماء مفتیان کرام کفر کا فرمائیں یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. ان سے متاثر ہونے والا خود غور کر لے کہ تو کیا ہے, عقل مند ہے, بے وقوف ہے. بے وقوف, بڑا آپ نے مجھے بے وقوف کہہ دیا. بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یار, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جائزہ لیں کہ آپ کس لسٹ میں, آپ غور کریں. اور جو ایمان والے ہیں, اللہ اللہ اللہ, اچھے اعمال کرنے والے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اس کے محبوب کی رسالت, سارے نبیوں کی رسالت کو ماننے والے, نبوت کو ماننے والے, ان کی شانوں کو ماننے والے, آسمانی کتابیں ماننے والے, فرشتوں کو ماننے والے, آخرت پر ایمان لانے والے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے والے, ان کی کیا شان ہے دیکھیں. قرآن بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے. صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے, ساتھ میں اچھے کاموں کا ذکر بھی ہے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہی جائیں گے دنیا سے, مسلمان ہی رہیں گے, ہمارے لیے جنت بنی ہے. بے شک اسلام مسلمانوں کے لیے, اسلام کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے, کافروں کے لیے نہیں ہے. مگر اسلام کے بعد کیا کفر نہیں آ سکتا؟ ہاں آ سکتا ہے. کتنے استغفر اللہ ایمان سے مرتد ہو گئے, پھر گئے. تو صرف ایمان نہیں, ایک تو اس کی حفاظت کی فکر ہو, پھر ساتھ میں عاملوا الصالحات, آمنوا وعاملوا الصالحات, آمنوا وعاملوا الصالحات. رب تبارک و تعالی نے بار 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 ارشاد فرمایا آمنوا وعاملوا الصالحات, آمنوا وعاملوا الصالحات. اور ہم کہیں کہ ہم ایماندار ہیں تو اب نماز پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ بھائی ٹھیک ہے مسلمان ہے, بے شک بے نمازی مسلمان ہے, مگر یہ کیسا مسلمان ہے؟ بھائی ہم ایماندار ہیں تو صرف ایمان نہیں, ساتھ میں اعمال صالحہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ماں باپ, ادب, احترام, اولاد, دین سکھائیں, بھائی بہن اس کا احترام, پڑوسی, اچھے اخلاق, اچھی عادتیں, فوش گوئی نہیں, گندے کلام نہیں, بری باتیں نہیں, بری حرکتیں نہیں. وعاملوا الصالحات, ساتھ میں اچھے اعمال بھی. تو ایمان والے, اچھے اعمال کی بجاوری کرنے والے, ان کے بارے میں خالق کائنات, میرا مالک, آپ کا مالک, ہم سب کا مالک, سب کا مالک و مولا, چرند پرند درند, انسان جنات فرشتے سب اسی نے پیدا کیے. یہ سب کا مالک, اولیاء کا اللہ, انبیاء کا خدا, سب کا خدا, سبحان اللہ. ارشاد فرماتا ہے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے, ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اولئک هم خیر البریہ, وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. ساری مخلوق سے بہتر لوگ کون ہیں؟ جو ایمان والے اور اچھے اعمال والے. اور وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں اور وہ یاد آتے ہیں اس موقع پر. بہت سارے موقعوں پر قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, اعلیٰ حضرت کی شاعری ایسی ہے, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. دیکھیں مخلوق کے اندر اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ جو اللہ والا ہے, جو ولی ہیں, علماء ہیں. خلق سے اولیاء, اور اولیاء سے افضل رسول, اور سارے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. اچھا, آمن وعمل الصالحات, ایمان والے, اچھے عمل کرنے والے, ان کو فرمایا کہ یہ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ان کا انعام, ریوارڈ, ان کا اجر, ان کا ثواب ارشاد ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں, ان کے لیے وہاں کی نعمتیں ہیں. اور وہ کتنے عرصے کے لیے ہیں؟ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. جی آیت نمبر 8 سورہ بینہ. جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے, ایمان والے فرائض بھی بجا لاتے ہیں, سنتوں پر عمل کرتے ہیں, مستحبات, اچھے اعمال, اچھے اخلاق اپناتے ہیں, ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن,
جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا خوبصورتی ہوگی، کیا بیوٹیفیکیشن، کیا اس کی بیوٹی ہوگی، زبان بیان نہیں کر سکتی، ذہن سوچ نہیں سکتا. وہ انعام جو رب دے وہ کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ان کا صلہ، کن کا صلہ؟ ایمان والوں کا، اچھے اعمال کرنے والوں کا. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، مسلمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. اور ایمان والے کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. وہ اس سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی. اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. تو دنیا منزل نہیں ہے، منزل کیا ہے؟ جنت. اللہ فیوچر، ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا فیوچر کیا ہے بھائی؟ ہمارا فیوچر ہے جنت میں آقا کا پڑوسی بننا. یہ ہمارا فیوچر ہے. فیوچر پلان کیا ہے آپ کا؟ فیوچر پلان یہ ہے کہ ایمان لایا ہوں، نیک اعمال کروں گا، اللہ چاہے گا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا اور جنت میں اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. اللہ کرے یہ ذہن بنے اور اس پر ہم وہ کوشاں ہوں. خیر، بیوقوف کون؟ کفار بیوقوف. اور بیوقوف کون؟ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کی خواہش اس کو لیے پھرتی، بری خواہش اس کو گمراہ کرتی، بری خواہش کو وہ فالو کرتا ہے. نفس کہتا ہے دیکھ تو دیکھوں گا، چاہے دیکھنے کا یا نہیں دیکھنے کا ہے. اللہ رسول کی اجازت ہے یا نہیں، دیکھ رہا ہے. استغفر اللہ. بول تو بولنے کا ہے یا نہیں، بولتا ہے. سن تو سن رہا ہے. نفس کی ہر بات مانتا ہے، جائز ناجائز. استغفر اللہ. تو وہ بیوقوف ہے، احمق ہے. معذرت، میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو کہ مجھے بیوقوف کہہ دیا. آپ غور کریں، اگر آپ اس فہرست میں ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس فہرست سے نکل جائیں. کافر بھی توبہ کر کے بیوقوفوں کی فہرست سے نکلے، عقل مندوں میں آ جائے، ایمان والا بن جائے تو عقل والا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے، وہ بیوقوف ہے. اور اس کے باوجود اللہ پاک سے تمنائیں کرتا ہے کہ بڑا کریم ہے اللہ، بڑا غفور ہے اللہ، بڑا رحیم ہے. وہ اس کو کیا ہمارے اعمال کی پرواہ ہے، اللہ کوئی سزا نہیں دے گا، بس جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کو نعمتیں دل چاہتا ہے ساری ملیں گی. اس کو کہا گیا حدیث میں، فرمائیے، بیوقوف. کیا کہا گیا؟ بیوقوف. وہ نفس کی جو پیروی کرتا ہے وہ عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اور جو نفس کی بری خواہشیں ہیں، اس سے تو ہمیں رکنا ہے. اگر اس سے ہم رکتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا خالق ہمیں انعام عطا فرمائے گا. کیا انعام عطا فرمائے گا؟ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے. کوئی ڈگری اس انعام جیسی ہو سکتی؟ بتائیے. نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ڈگری کا فائدہ کیا ہے؟ عزت ملے گی. ٹھیک ہے؟ جنت میں جیسی عزت ہوگی نا، ایک ادنا جنتی کو
ادنا جنتی کو اس دنیا جیسی 10 دنیا عطا کی جائیں گی. کیسی عزت ہے بھائی. یہاں کوئی بادشاہ بھی بن جائے گا تو ایک دنیا کا بنے گا نا, اور وہاں تو اتنی بڑی بادشاہت. اچھا یہ بادشاہت دنیا والی ختم ہو جاتی ہے نا, ہاں ظاہر ہے, کل من علیہا فان, مگر آخرت کی بادشاہت نہ ختم ہونے والی ہے. اور کتنی پیاری آرزو اعلیٰ حضرت نے کی, تمنا ہے فرمائیے روز محشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تمنا ہے کہ آقا فرمائیں کہ یہ تیری نجات کا پروانہ ملا ہے, جنت کا تیرے لیے یہ فرمان جاری ہوا ہے. سبحان اللہ. اب بڑی سے بڑی ڈگری کوئی ہم نے لے لی, کسی نے گریجویشن کر لی, ماسٹرز کر لیا, ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کی, یا سی اے کیا, ایم بی اے کیا, بی بی اے کیا, یا انجینئرنگ کی, جو کیا, اس سے بڑھ کر سند حضور کی غلامی کی ہے بلا شبہ ہے. جو جنت انعام کے طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے ملے گی, اس سے بڑا کوئی انعام ہے نہیں ہے. ہاں اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنت میں جنتیوں کو ہوگا. تو خیر بے وقوف ہے جو اسلام قبول نہیں کرتا, بے وقوف ہے جو نفس کی پیروی کرتا ہے. اس کا نفس, اس کا من اس کو گناہوں پہ لگاتا ہے, یہ لگا چلا جاتا ہے. ارے انسان ہے تو کیا ہے بھائی, انسان بننا بھائی, ہاں وہ تو جانور کا کام ہے نا بھائی, اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو انسان ہے, تجھے تو عقل دی گئی. قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا, یہ نہیں مانتے تم, یہ نہیں کرتے, تمہیں عقل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جو نفس کی پیروی کرے, ناجائز کاموں میں نفس کی اپنے من کی باتیں مانے, وہ بے وقوف ہے. حدیث میں اس کو بے وقوف کہا گیا. اور جو نفس کی مخالفت کرے, اللہ اکبر, اس کے لیے جنت کی بشارت قرآن پاک میں ارشاد ہوئی. چنانچہ سورہ نازعات, اللہ ہمیں قرآن کا ذوق شوق عطا فرما دے. ہم قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, قرآن سنیں, قرآن پڑھائیں, قرآن سیکھیں, اور قرآن پڑھتے رہیں. کاش. سورہ نازعات میں ارشاد ہوتا ہے, فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا, نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. تو عقل مند وہ ہے جو نفس کی مخالفت کرتا ہے, اور بے وقوف ہے وہ جو نفس کی ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور یاد رکھیے, بزرگوں نے اس کو بھی احمق اور بے وقوف کہا جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا, جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر, اس کو بے وقوف کہا ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے. اور جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دے, دنیا میں ایسا منہمک ہو گیا کہ آخرت کی فکر ہی نہیں, وہ عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے, وہ بے وقوف ہے. چاہے وہ اس پر ناراض ہو, چاہے وہ فیل کرے آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, بھائی میں نہیں کہہ رہا, تیرا حال ایسا ہے. جو مریض ہے اس کو مریض ہی کہیں گے نا بھائی. اب وہ جو نابینا ہوتا ہے نا, اس کو کہیں گے آپ تو نابینا ہے, تو کہ تو آپ مجھے اندھا کیوں کہہ رہے ہیں, بھائی تو ہے. لیکن اس کا کہنا نہیں چاہیے, دل آزاری ہوتی ہے, لیکن اندھے کو لوگ اندھا ہی کہیں گے نا بھائی. تو جو بے وقوف ہے وہ بے وقوف ہے. اچھا لوگ نہ بھی کہیں پھر بھی بے وقوف ہے, اسلام قبول نہیں کرتا, اچھے اعمال نہیں کرتا, نفس کی ہر وقت پیروی میں لگا ہوا ہے, دنیا کی خاطر آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے. گھر والوں کے مطالبے, بال بچوں کے مطالبے, ماں باپ کی بعض اوقات فرمائشیں کہ تو یہ کر, مثلاً وہ ان کی رضا کے لیے, گھر والوں کے لیے
اگر کوئی خلاف شرع کام کرے، اللہ رسول کو ناراض کرے، تو وہ تو ہیں ہی خارج عقل مندوں کی فہرست سے، یہ بھی خارج ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے بعد ماں باپ ہے نا۔ ماں باپ کے حقوق کس نے بتایا؟ اللہ رسول نے بتایا نا، جبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ماں باپ کی یہ عظمتیں، یہ شانیں ہیں، یہ حکم ماننا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں عقل مندوں میں کرے اور نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر السنت نے اپنے رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس میں بڑے اچھے انداز سے سمجھایا۔ اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا احساس ہی نہیں ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، کوئی بے وقوف کہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا بتائیں بھائی کہ اس کو عقل مند کیسے کہیں کہ اس کو بتا دیا گیا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، ہے عقل مند؟ نہیں، عقل مند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کس جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، جو اللہ کی ناراضی کا مظہر ہے، جہاں عذابات ہیں، آگ کے پہاڑ ہیں، اور استغفر اللہ خچر جیسے بچھو ہیں، جہاں اونٹ جیسے سانپ ہیں، اونٹ کی گردن جیسے موٹے موٹے سانپ، اور یہاں کے سانپ تو ڈسے گا تو موت آ جائے گی، ختم ہو گیا قصہ بھائی۔ ہاں، دنیاوی لحاظ سے جہنم کے اندر موت تھوڑی آئے گی، جہنمی کو تکلیف ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ یوں سمجھیے ہر وقت اس پر نزا کا عالم ہوگا، مگر مرے گا نہیں، اللہ کی پناہ۔ اب بتا دیا گیا کہ نماز چھوڑے گا دوزخ کے دروازے پہ نام لکھا جائے گا، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عقل مند تو نہیں، کچھ اور ہے، جس کو کہتے ہیں بے وقوف۔ اب جس کو بتا دیا گیا کہ رمضان کا ایک روزہ بلا اجازت شرعی اگر کوئی قضا کر دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ قصداً جان بوجھ کے بلا اجازت شرعی ترک کرنا جہنم میں پہنچا سکتا ہے، یہ پھر بھی روزے نہیں رکھتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بڑا اپ ٹو ڈیٹ، نہیں اپ ٹو ٹائم۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا رہے، تو عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے بھائی۔ اچھا، حج کی استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، حج کر سکتا ہے، آنے جانے کا خرچہ، پیچھے گھر والوں کا خرچہ یہ افورڈ کر سکتا ہے، پھر بھی حج پر نہیں جاتا، حالانکہ بتا دیا گیا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ اکبر، اب وہ چاہے یہودیوں کے مرے، عیسائیوں کے مرے، اللہ بے نیاز ہے اس سے، سارے جہاں سے بے پرواہ ہے وہ۔ اب بتائیں کہ یہ اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتا ہے کہ میرا بزنس، میری فیکٹریاں، میری شاپس، میرا برانڈ، میرے یوں فلاں۔ ارے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور برے خاتمے کا خوف ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، پھر بھی حج کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھا، جس کو بتا دیا گیا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کے فرائض قبول نہیں ہوں گے، اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے، یہ پھر بھی وعدہ خلافی کرتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں۔ اور جیسے بعض نا کسی کو بے وقوف بناتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں میں بڑا فنکار ہوں، بے وقوف اس کو تو بنا رہے، تو بڑا، اس سے بڑا تو ہے، تو خود بے وقوف ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی مسلمان کو فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضی والے کام کرنے والا عقل مند نہیں ہو سکتا۔ تو بتا دیا گیا کہ بھی وعدہ خلافی کرنے سے اللہ کی ناراضی ہے۔ کیسی ناراضی ہے؟ اللہ پاک اس کے فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا، اللہ کی لعنت اس پر، فرشتوں کی لعنت اس پر، سارے انسانوں کی لعنت، پھر بھی وعدہ خلافی کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ تو بھائی عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے، جسے یہ بتا دیا گیا کہ تجھے مرنا ہے، ہر جان کے لیے موت لکھ دی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یہ پھر بھی موت
کی تیاری نہیں کرتا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، رب کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا سمجھدار ہوں. نہیں، تو سمجھدار نہیں ہے، تو کچھ اور ہے، جس کو بیوقوف کہتے ہیں، جس کا سننا ناگوار ہے. اللہ اکبر. بتا دیا گیا بھئی قبر کا عذاب اکثر پتہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ چغل خوری پر، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر. تو پھر بھی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، کھڑے کھڑے موترے ہوتے ہیں بس، استغفر اللہ، احتیاط نہیں کرتے، پھر بھی چغل خوری کر رہے ہیں. معلوم ہے، پتہ ہے، اس کے باوجود تو معذرت کے ساتھ بھائی عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے. بتا دیا گیا قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، تیاری پھر بھی نہیں ہو رہی، ذہن پھر بھی نہیں بنتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مندوں میں سمجھے. اللہ اکبر. غفلت کی نیند سوتا رہے، رمضان کے روزے چھوڑتا رہے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، وعدہ خلافی کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، چغلی کھاتا رہے، بدگمانی نہ چھوڑے، فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، گانے سننے کا بڑا بہترین مشغلہ سمجھتا ہے، ماں باپ کو ستاتا رہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، ہر وقت سوشل میڈیا میں گھسا ہوا ہے، اور شیطان نے اس کو پکڑ کر اپنا پیروکار بنا لیا. کان سے پکڑ کے اس کو شیطان گھما رہا ہے، دکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. شیطان کا پیروکار کیا عقل مند ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بیوقوف ہے. نہیں، بیوقوف نہیں ہے، بیوقوفوں کا سردار ہے جو شیطان کا پیروکار ہے. کیونکہ شیطان خود بہت بڑا بیوقوف ہے نا، کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود اس نے نافرمانی کی، اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا. اللہ اکبر. تو اس شخص سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا کہ جو سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا. اچھا، اگر کوئی نیکی کی دعوت دے کہ یار اب نماز پڑھا کریں گے، تو ہاں جی پڑھیں گے، جمعے سے پڑھیں گے. اگر کوئی اصلاح کی بات کرے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں. غور تو کریں کہ کوئی ہمیں سانپ اور بچھو سے بچائے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور جو جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے بچائے اس سے ناراض ہو جائیں گے کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں. بھئی میں تو پیغام پہنچا رہا ہوں، حکم تو اللہ کا، اس کے رسول کا ہے، کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں سنتوں بھری زندگی گزاروں، میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بناؤں، ان کے ارشادات کو دیکھوں، ان کے زندگی کو پڑھوں اور اس کے مطابق عمل کروں. وہ تو فلاں سائنٹسٹ سے میں بڑا امپریس ہوں، میں تو فلاں کافر سے بڑا امپریس ہوں. میں نے بھی بتا دیا بھائی، قرآن نے کہہ دیا وہ تو بیوقوف ہیں اور جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، وہ تو بلکہ ساری مخلوق سے بدتر لوگ ہیں. ان سے متاثر ہونے والے بھی پھر کس فہرست میں جائیں گے، کس کھاتے میں جائیں گے. تو اگر کوئی سمجھائے تو اس پر یہ بگڑتا ہے، تو یہ پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. دیکھیں کیسی بات ہے. اللہ اکبر. تو جو بوئے اور گندم کاٹنے کی امید رکھے عقل مند ہے؟ نہیں ہے. حقیقی کامیابی بھی ہمیں قرآن نے بتائی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. فلاں ڈگری میں نے لے لی تو میں کامیاب ہو گیا، میں نے فلاں جاب حاصل کر لی، لاکھوں روپے ملتے ہیں، اس میں شہرت بڑی ہوتی ہے، پھر بہت بڑا مکان لے لیا، محل نما کوٹھی لے لی فلاں وہ سوسائٹی میں. اچھا، پھر بہت میری شہرت ہو گئی. اچھا جی، پھر کیا؟ موت ہے نا بھائی. اس کے بعد اندھیری قبر ہے، پھر نکیرین کے سوالات ہیں. قبر جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا ہے. اس کے بعد آخرت ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ ہے. اور مسلمان کے لیے دوزخ میں ہمیشہ کی نہیں ہے. اگر وہ جائے گا بھی تو سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا. لیکن جہنم کے عذاب کو اگر ہلکا جانا تو پھر تو وہاں رہ جائے گا، اللہ نہ کرے. حقیقی کامیابی قرآن نے بیان کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا کر، یعنی جہنم سے بچا کر
جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اللہ پاک ہمیں وہ بے وقوفی سے بچائے اور عقل مندی کی توفیق عطا فرمائے. قبول اسلام کا شرف حاصل کرنے والا عقل مند ہے. اس نے اچھا سودا کیا نا بھائی, اچھی چیز اپنائی. جو نیکیاں کرنے والا ہے یہ عقل مندوں کی فہرست میں ہے. موت کو یاد کرنے والا یہ بہت عقل مند آدمی, آخرت کو یاد کرتا ہے. جو اچھے سلوک کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ, یہ بہت بڑی عقل مندی ہے. اولاد کو دینی تربیت دینا یہ بھی عقل مندی. عقل مندی کے تقاضے ہیں نا بھائی. عقل مندی کے تقاضے ہیں کہ کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کرو. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ گناہ چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرو. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ نفس و شیطان کی پیروی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے ہم فرما بردار بن جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہر شعبہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے. شعبہ تعلیم میں بھی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. دیکھیں, حقیقی تعلیم وہ ہے کہ جو اللہ سے ملاتی ہے. حقیقی تعلیم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قرب دلاتی. ٹھیک ہے, قرآن سے بڑی کوئی تعلیم ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی. حدیث سے بڑی کوئی تعلیم ہو سکتی؟ قرآن و حدیث سے بڑی تو کوئی تعلیم نہیں ہے نا. تو سمجھدار اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے قرآن, پہلے دین, پھر کچھ اور بھی دین کے مطابق. یہ نہیں کہ کچھ اور بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے, نہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. جتنے بھی طلبہ کرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں آپ شامل ہوں, حصہ لیں, تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں. اوروں کو تیاری کرواتے ہیں نا تو خود بڑی اچھی تیاری ہو جاتی ہے. اس چیز کا تو آپ کو تجربہ ہوگا. تو اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, ہم بھی نیکی پر قائم رہیں گے. اوروں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں گے, انشاءاللہ ہم بھی نمازی بن جائیں گے. اوروں کو قرآن پڑھائیں گے تو ہمارا قرآن کتنا اچھا ہو جائے گا, ہے نا. اللہ پاک رحمت فرمائے. اللہ پاک ہمیں نیک بنائے, ہم اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.